بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون۔ اس میں جو شروع کی آیات میں ایک واقعہ آیا ہے جسے تاریخ کا تناظر میں دیکھنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا کام جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ مکے میں ہے، اور مکہ اس وقت یوں سمجھ لیجئے جو بھی عالمی بساط ہے اس میں ایک ریموٹ سا ایریا ہے، جس کی کسی کو ایک پچھواڑا ہے جہاں پہ لوگ یعنی ایک کام ہو رہا ہے، کسی کو اس جگہ سے کوئی غرض نہیں ہے، غیر متعلق جگہ ہے، لیکن اس کے قریب ہی ایک سرزمین ہے، یہ شام کا علاقہ ہے۔ یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا، یہ گرم علاقہ ہے، گرم موسم کے اعتبار سے نہیں، یہ اس اعتبار سے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وہ میں آپ کو بتا چکا، یہ ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کا اس زمانے میں بھی مرکز تھا۔ یہ کاروان روٹ، یا جسے آج ہم سلک روٹ یا جو سی پیک وغیرہ کے مختلف نام دیتے ہیں، یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اور اس پہ اس وقت دو سلطنتیں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہتا تھا، ایک سلطنت فارس اور دوسری سلطنت روم۔ اب اس تناظر میں ایک اور مسئلہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو یہ جو تھے پرشین، ان کا جو مذہب تھا وہ آتش پرستی تھی، یعنی آگ کو پوجتے تھے، اور جو رومی تھے وہ اہل کتاب سمجھے جاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے سمجھے جاتے تھے، حامل انجیل سمجھے جاتے تھے۔ تو مکے میں جو کشمکش ہو رہی تھی، خبریں تو آ رہی ہوتی تھیں کیونکہ یہ بھی جو ہے تجارت کے لیے کبھی یمن جاتے تھے اور کبھی شام جاتے تھے، خبریں مل رہی ہوتی تھیں کس کا پلڑا بھاری ہوا، کون اوپر ہوا، کون نیچے ہوا، رومی آگے نکل گئے یا ایرانی آگے نکل گئے۔ اور اس کا ایک تعلق بن گیا تھا مسلمانوں اور قریش کی اس جو آپس کی جو ہے نا کشمکش تھی اس کے ساتھ بھی، یعنی مشرکین اپنے آپ کو ایرانیوں کے قریب، یعنی وہ آتش پرست تو ہم بت پرست تک ایک یعنی قربت ہو گئی، اور یہ مسلمان یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب آئی، اور رومی بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب ہے، تو گویا یہ ان کا آپس میں ایک، اور مسلمان بھی یوں سمجھا کرتے تھے، اپنی ایک نسبت اہل کتاب سے جوڑتے تھے، اور مشرکین کی نسبت جو ہے نا وہ آتش پرستوں سے کرتے تھے۔ تو وہ جو خبریں آتی تھیں اس کو تھوڑا سا اپنے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جاتا تھا۔ یہ سن 613 عیسوی کے لگ بھگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھے یا 14 کے قریب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 4 برس ہو گئے تھے دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، تو اس علاقے میں ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ تبدیلی آئی، ٹرن لیا تاریخ نے، کہ ایرانیوں نے رومیوں کو مار مار کے اس سارے علاقے سے نکال دیا، یعنی یہ شام کا سارا علاقہ لے لیا ان سے، یروشلم لے لیا، جو یہ یروشلم میں ان کا سب سے بڑا معبد تھا اس کو توڑ دیا، وہاں جو سب سے بڑی مقدس صلیب تھی وہ توڑ دی، اور ان کو وہاں سے نکال کے قسطنطنیہ پہنچا دیا، یعنی مصر سارا لے لیا، اور قسطنطنیہ میں جا کے ہرکل نے پناہ لیا، وہاں چھپ کے بیٹھا ہے۔ یہ سارا علاقہ اس طرح قبضہ کر لیا اور اس طرح ان کی طاقت توڑ دی، جسے ہم کہتے ہیں نا ریڑھ کی ہڈی توڑ دی، کہ اب گویا وہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ یہ ایک فیصلہ کن شکست معلوم ہوتی تھی۔ اس پر پھر خوب بغلیں بجائی ہیں مشرکین مکہ نے کہ ہمارے جو دوست تھے، یعنی ہمارے فطری اتحادی گویا، وہ جس طرح غالب آئے ہیں نا تمہارے دوستوں پر، اسی طرح ہم مکے میں تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے، یعنی ان کو ایک پروپیگنڈے کا یا مسلمانوں کے دل دکھانے کا یا ان کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کا ایک اضافی موقع مل گیا۔ اس موقع پہ قرآن مجید کی طرف سے ایک عجیب بات مسلمانوں کے سہارے کے طور پر آئی اس سورہ مبارکہ میں، اور پیشن گوئی کہ چند بضع سنین، چند برسوں میں رومی ایرانیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے، انہیں فتح حاصل ہوگی، بڑی عظیم فتح حاصل ہوگی۔ بظاہر احوال اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، جتنی بڑی اسٹریٹجیکلی وہ دور جا چکے تھے، واپس ایران تک آنا یہ ناممکنات میں سے نظر آتا تھا۔ اس طرف بہرحال انہوں نے بھی جو بھی ایک ہوتا ہے رد عمل، اس میں قسمیں کھائیں، اپنے جو بھی ہرکل تھا اس نے منتیں مانی کہ اگر فرض کریں ہمیں فتح حاصل ہو گئی تو میں حمص سے لے کے تو یروشلم تک ننگے پاؤں پیدل سفر کر کے، یعنی اس کی یہ منت تھی میں وہاں پہ جاؤں گا، وہ جو ظاہر ہے ان کا قبلہ ہے ادھر رخ وہ اسے سمجھتے ہیں، تو اس کی جو ہے زیارت کو جاؤں گا، اور ساتھ پلاننگ بھی کی، منصوبے بھی بنایا۔ تو اس نے ذرا یہ جو بلیک سی ہے ادھر سے نیچے اتر کے نا آذربائیجان کی طرف سے پھر حملہ کیا ہے، اور ایران کو فیصلہ کن شکست دے کے یہ سارے اپنے علاقے واپس لے لیے، اور اس کی خبر اس دن پہنچی ہے، یعنی یہ سن 623 کے لگ بھگ کا واقعہ ہے کہ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں فتح عطا کی تھی، اس کے بعد یہ خبر بھی پہنچی، تو گویا مسلمانوں کے لیے دوہری خوشی ہو گئی، ایک رومی جیت گئے آتش پرستوں کے مقابلے میں، اور یہ جو بت پرست تھے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی تھی۔ یہ پس منظر ہے جس میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اس میں ایک واقعہ اور بھی آتا ہے
کہ جب یہ ظاہر پروپیگنڈا بہت زوروں پہ ہے، اسے توڑنے کا بھی کوئی جیسے ہوتا ہے نا کاؤنٹر کوئی اس کو کرنے کا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیتوں کو سنایا، دوسری طرف جو بھی مشرک تھا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ انہوں نے شرط لگا لی اور ابتداً 100 اونٹوں کی شرط لگا لی، اور ابتداً یہ بات طے ہوئی کہ جی کوئی 6-7 سال مقرر کیے انہوں نے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی توجہ اس طرح مبذول کرائی کہ یہ 20 سنین ہے، یہ 9 تک کا ان کا اطلاق ہوتا ہے، آپ نے کم وقت رکھا ہے۔ بہرحال وہ جا کے اس سے بات کر کے تو اونٹوں کی تعداد ڈبل کر دی، 200 کر دی، اور یہ کہ وہ جو ہے نا وہ دن یا مہینے سال وہ 9 طے ہو گئے، اور 9 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ رومیوں کو فتح دے دی۔ اس وقت تک یہ شرط وغیرہ لگانا بھی حرام نہیں ہوا تھا، لہذا وہ اونٹ حضرت ابوبکر نے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہیں صدقہ کر دیا، یعنی وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ الف لام میم غلبت الروم، رومی مغلوب کر دیے گئے، یعنی شکست خوردہ ہو گئے، شکست کھا گئے۔ فی ادن الارض، قریب کی سرزمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب غالب آئیں گے، 2 ٹوک اعلان ہے، وہ غالب آئیں گے۔ فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے سارا اختیار، پہلے کا بھی اور بعد کا بھی۔ یہ بات ایک مومن کو جاننی چاہیے، اختیار سارے کا سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں، پتہ بھی اس کے حکم کے بغیر جنبش نہیں کرتا۔ تو اگر ابھی ایرانی جیتے ہیں تو بھی اللہ کی کوئی حکمت تھی، تو کل رومی جیتیں گے تو اس کے پیچھے بھی کوئی اللہ کی حکمت ہوگی۔ ایک چھوٹی سی بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ دونوں طاقتیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ انگیج نہ ہوتی اور فارغ ہوتی تو انہوں نے مکے میں اس دعوت کو پنپنے نہیں دینا تھا۔ جو ان کی آپس کی انگیجمنٹ تھی کہ وہ ادھر توجہ ہی نہیں دے سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ آپ نے مکے میں ایک نیوکلس جو ہے نا وہ پیدا کر لیا۔ پھر جب آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے اس وقت تک رومی جو ہے وہ مغلوب ہو چکے تھے، انفلوئنس اس علاقے میں زیادہ رومیوں کا تھا، وہ مغلوب ہو چکے تھے، نیٹ ورکنگ ان کی تھی، لہذا وہ ان کے سارا فوکس ہو گیا ایران کی طرف، اور ادھر سے وہ انہوں نے صرف نظر کیا۔ ہوش انہیں کہیں جا کے جب آئی ہے تو دیر ہو چکی تھی۔ اور اندازہ یہ ہے کہ یہ جو غزوہ احزاب ہوا ہے جس میں تمام عرب کی طاقتوں کو یکجا کر کے مدینے پہ چڑھایا گیا ہے، اس کا کہیں ذکر تو نہیں ملتا تاریخ میں، لیکن یہ بغیر کسی بڑی طاقت کی انوالومنٹ کے اتنا بڑا اتحاد ہونا ممکن نہیں تھا، کیونکہ مختلف قسم کے، ایک طرف یہودی ہیں، ان کے مختلف قبیلے ہیں، دوسری طرف قریش ہیں، پھر مشرکین کے 2 قبیلے اور ہیں، بنو غطفان کا اور فزارہ کا، ان سب کو جوڑنا اور اکٹھا کر کے لے کے آنا، یہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑے ذہن تھے جنہوں نے مل کر یہ سارا کام کیا، اور وہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ رومی تھے۔ اور اس کی ناکامی کے بعد اسی موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، آج کے بعد قریش تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، وَلَٰكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تم جاؤ گے ان کے خلاف۔ اس کا مطلب ہے کہ اب دوبارہ اتنا بڑا اتحاد قائم کرانا ناممکنات میں سے ہے، ایک دفعہ ہو گیا لیکن آئندہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کا اشارہ سورہ توبہ میں تھا، ہم پڑھائیں، جہاں پہ وہ جو مسجد زرار بنائی گئی تھی، ارصاد لمن حارب اللہ و رسولہ، جو گھات لگانے، اس کے مختلف وجوہات بتائیں گے، اس کے اسباب، ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس شخص کو گھات فراہم کرنے کے لیے، مورچہ فراہم کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے جو اللہ اور رسول سے پہلے ہی حالت جنگ میں ہے، اور یہ وہ شخص ہے ابو عامر راہب، جس کے براہ راست روابط تھے سلطنت روما کے ساتھ۔ تو وہ ساری سازش کے پیچھے وہ اس وقت بھی تھا، اور یہ جو غزوہ احزاب تھا اس کے پیچھے بھی وہ شخص تھا۔ اس کا تو سارے جو ہے نا سیرت نگار ذکر کرتے ہیں ابو عامر راہب کا، اور وہ جو کعب بن اشرف ہے تو ان کا تو ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان کی ڈوریاں کون ہلا رہا تھا اس کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں جب یہ ثابت ہو گیا کہ ابو عامر راہب کے تعلقات جو ہیں وہ رومیوں کے ساتھ بھی تھے، تو یہ سمجھ لیں کہ غزوہ احزاب کے پیچھے بھی اس کی شرارت شامل تھی۔ تو یہ ایک بچت کی صورت ہو گئی کہ 2 بڑی طاقتیں چونکہ آپس میں انگیج ہو گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جو ہے نا وہ گرو کرنے کا یا بریدنگ سپیس مل گئی کہ آپ اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو اس لیے بتایا کہ اس وقت بھی کوئی صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ یعنی جس طرح کے پیچا پڑ گیا ہے چائنا امریکہ، تو مسلمانوں کے لیے موقع پیدا ہو گیا ہے کہ پیش کر غافل امر، کوئی اگر دفتر میں ہے کچھ کر سکتے ہو تو یہ موقع ہے، ذرا اگر آپ سمارٹلی اپنی جو ہے نا کوئی تدبیر کر سکیں تو کر سکتے ہیں۔ فی بضع سنین، چند برسوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے پیچے اس لیے ڈالتا ہے، اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ الٹپ ہو۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جس دن یہ رومی غالب آئیں گے
اس دن ایمان والے بھی جشن منا رہے ہوں گے، وہ بھی خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی نصرت سے۔ پچھلی صورت کے ساتھ آپ تعلق جوڑ لیں، پوچھتے ہو نا مدد کب آئے گی، اشارہ کر دیا مدد آنے والی ہے، چند برسوں میں آئے گی۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد ہوگی۔ ینصر من یشاء، وہ مدد کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے اور مہربان ہے۔ ویسے خیال آ رہا تھا کہ جس سے جب اللہ کوئی کام لینا چاہتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے ارادہ کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے کل ہم نے واقعات پڑھے تھے نا کہ انہوں نے کوئی سوچ سمجھ کے تو مکہ تو نہیں مارا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں وہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا جس کا انجام جو ہے نا فرعون کے ہلاک ہونے پہ ہوا۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ وہ ایک خواب تھا یا کیا تھا، جو بھی تھا، کہ حقیقت تو ہے وہ کہ جو دو قومی نظریے کی صورت میں دیکھا گیا، ہمیں سمجھ آیا نہیں آیا، لیکن اللہ نے مودی بھیج کے جتنا سمجھایا اتنا قائد اعظم ہمیں نہیں سمجھا سکے تھے۔ اس وقت آپ ہندوستان کے حالات دیکھیں، وہ خبریں نہیں آ رہی نا، ہمارے میڈیا کو اور کچھ ملا ہوتا ہے سنانے کے لیے، لیکن جو اس وقت انڈین مسلمانوں کے حالات ہیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دو قومی نظریہ کتنی بڑی حقیقت تھی۔ اور وہ جو اس وقت انڈر کرنٹس تھے ہندوؤں کے اندر، ان کو دیکھا تھا اس وقت علامہ اقبال اور قائد اعظم نے، وہ ہمارے علماء اس وقت نہیں دیکھ سکے تھے۔ وہ ان کا جو مودی والی شکل تھی نا، سافٹ امیج، اس میں اسیر ہو گئے تھے اس کے۔ اصل اس وقت بھی یہ سارا کچھ اندر تھا جو اب مودی کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ایک تو ہمیں مودی نے دو قومی نظریہ اچھی طرح ازبر کرا دیا اگر کسی کو عقل ہو، اور دوسرا ایک بہت اچھی بات تھی، اب تو وہ بھی مذاق بن گئی ہے، کہ آپ ایک پتلے سے ملک ہیں انڈیا کے مقابلے میں، آپ کو واقعی اسٹریٹجیکل ڈیپتھ درکار تھی۔ آپ نے سوچا، جب آپ سوچا کرتے تھے کچھ اپنے ملک کے بارے میں، لیکن جب وہ ہاتھ نہیں آیا تو اس کے بعد مذاق بھی بن گیا، تو اب آپ جو ہے نا ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ لیکن یہ کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو آپ ملک کے دو ٹکڑے اور کرا لیں، اور بچانا ہے تو پھر یہ کہ لا محالہ مجبوراً چاروں ناچار، وہ کیا ہے، ناچار گناہگار سوئے دار چلے۔ اب کابل سے ادھر تو آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، اور کچھ نہیں تو فرینڈلی گورنمنٹ لانی پڑے گی۔ وہ کبھی جو گڑ ہوتے تھے نا، گڑ والے تقسیم تھی نا، گڑ طالبان بیڈ طالبان تو تھی نا۔ اب حقانیز جو تھے وہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے پرو پاکستانی ہیں، اور یہ جو ایلیمنٹ ہے جو اب غالب آیا ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا انڈیا کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں، تھوڑا سا نہیں بلکہ یہ کہ پورا رکھتے ہیں۔ اور اس میں اب وہ وزیر داخلہ جو ان کے تھے حقانی، وہ استعفیٰ دے گئے ہیں، تو اس کا مطلب پولرائزیشن تو ہو گئی ہے، اب تو کچھ ہوگا ہی ہوگا۔ یہ جو جدائیاں ہو رہی ہیں، ان کے آپس میں تقسیم ہو رہی ہے، پھوٹ ہو رہی ہے، اور حقانی استعفیٰ بھی دے گیا ہے، تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بھی تو آخر کچھ نہ کچھ کریں گے نا۔ تو ہو سکتا ہے رجیم چینج ہو جائے اور ایک پرو پاکستان یا یعنی پاکستان کی حمایت کرنے والی یا ایک اچھا رخ رکھنے والی حکومت آ جائے، ہو جائے تو بڑی خیر کی بات ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات اور نوٹ کراؤں، جس دن یہ ہو گیا، افغانستان سے پاکستان کے لیے امن کی ہوائیں آنا شروع ہو گئیں، ساتھ ہی مغرب جو مشرقی سرحد گرم ہو جائے گی، اس لیے کہ پاکستان کے بارے میں فیصلے کچھ اور لوگ ہیں جو کر رہے ہیں۔ یہ تو سارے وہ جیسے ہوتے ہیں نا، وہ آپ نے کتے رکھے ہوئے ہوں، کبھی ایک چھوڑ دیں کبھی دوسرا چھوڑ دیں، تو جب آپ سارے کتے مار دیں گے تو چودھری صاحب پھر خود آئیں گے، تو پھر کوئی کہیں اور سے ہونا ہے۔ تو یہ چیز اب رکنے والی نہیں ہے، یہ کسی فیصلہ کن موڑ تک جانی ہے، یا تو پھر ہم نہیں یا تم نہیں والی بات ہوگی۔ اب وہ بات نہیں ہے ادھر ہم ادھر تم، وہ ختم، یا تم یا ہم، یہ بات اب ادھر جائے گی۔ یہ اب دو قومی نظریہ کس نتیجے جہاں تک جائے گا؟ ایک قوم کا خاتمہ۔ چیزیں ادھر جا چکی ہیں، آپ سوچیں کتنا بڑا طوفان ہے جو سر پہ کھڑا ہے۔ اگر غالب آ گئے ہندو تو انہوں نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا، اور کوئی سارا ویسٹ ان کے ساتھ ہوگا۔ بوسنیا میں جو کچھ ہوا، جو کچھ برما میں ہوا، وہ پورے ہندوستان میں ہوگا۔ اور اگر مسلمان غالب آئے، اب اگر آئے تو ہندو نے مسلمان ہو جائے، ہم نے تو نہیں مارنا ان کو، لیکن یہ کہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ کی یہ پیشن گوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا اونچی ذات کے تمام ہندو مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے جو جس چیز کی طرف بر عظیم بڑھ رہا ہے، اب وہ دو قوموں کے ٹکراؤ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دو قومی نظریے کی بات نہیں ہے، بات آگے چلی گئی ہے۔ اب دو فوجوں کا ٹکراؤ بھی نہیں ہے، اب دو قوموں کے ٹکراؤ کا مسئلہ ہے، اور دونوں کے لیے سروائیول کا مسئلہ ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور مہربان بھی ہیں۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ آپ اپنے سارے جو تجزیہ نگار ہیں ان کو بیٹھ کے دیکھ لیں، وہ یہی جو بھی آج ہوا کل ہوا،
نہ اس کا ماضی دیکھیں گے، یہ کب سے یہ جو ہے نا معاملہ چل رہا ہے، نہ مستقبل میں کیا ہوتا نظر اس کی طرف کچھ دھیان جائے گا، بعض جو سطحی چیز ہے اسی کو دیکھیں گے، ڈیپتھ کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ سارے لوگوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ ویژن تو آدمی کو ادھر سے ملے گا نا کہ اللہ کا منصوبہ آپ سمجھتے ہو کہ چیزوں نے جانا کدھر ہے آپ کو معلوم ہو، اور اس کی روشنی میں جب آپ ایونٹس کو دیکھیں گے تو کچھ آپ کو اور ہی نظر آئے گا۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو یہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ اس سے واقف ہوتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، جہاں تک آخرت کا تعلق ہے اس سے تو بالکل ہی غافل ہوتے ہیں، اس کا تو انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ اپنی جانوں کے اندر غور نہیں کرتے، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغے زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے اندر نہیں جانتے، کوئی دروم بینی نہیں کرتے۔ ما خلق اللہ السماوات والارض، نہ اللہ نے ان کو بے مقصد بنایا ہے، نہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے بے مقصد، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس میں سے کسی شے کو، الا بالحق، مگر با مقصد بنایا ہے، واجل مسمی، اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے بنایا ہے۔ اس کائنات نے ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا ہے، مٹنا ہے، ختم ہونا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اس کے باوجود لوگوں کی عظیم اکثریت اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتی ہے، نہیں مان کے دیتی۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ دیکھ سکیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، انکار کرنے والے، تکذیب کرنے والے، جھٹلانے والے، کس انجام سے دوچار ہوئے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ لوگ طاقت میں ان سے بڑھ کر تھے، ان کی طاقت ان سے زیادہ تھی۔ وآثاروا الارض، اور انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا، جوتا تھا، اس میں جو ہے نا وہ فصلیں بوئی تھیں۔ وَعَمَرُوهَا، اور اسے بسایا تھا، گھر بنائے تھے، محلات تعمیر کیے تھے۔ اکثر مما عمروها، ان سے زیادہ جتنا انہوں نے اسے تعمیر کیا ہے اور ابھارا ہے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یعنی بڑے سمجھدار لوگ تھے، بڑے سیانے لوگ تھے، ایسا نہیں کہ تہذیب و تمدن سے واقف ہی نہ ہوں، انہوں نے بہت شاندار عمارتیں تعمیر کی تھی۔ ظاہر ہے عمارت کے پیچھے پورا آپ کا ایک کلچر ہوتا ہے، تہذیب ہوتی ہے، اس کی ڈیزائننگ کے پیچھے آپ کے کچھ جو ہے نا وہ افکار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے زمین جوتی بھی تھی، عمارتیں بھی بنائی تھیں، تہذیب و تمدن کے جھنڈے بھی گاڑے تھے، اس کا مطلب بہت سیانے لوگ تھے، کلچرڈ لوگ تھے، سویلائزڈ لوگ تھے، اور انہیں سمجھانے کے لیے رسول بھی آئے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ نہیں تھا ان پر ظلم کرنے والا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم خود کیا، جب جو رسول ان کے پاس پیغام لے کے آئے تھے ان کا انہوں نے انکار کیا۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، جن لوگوں نے برائی کی پھر ان کا انجام برا ہوا، ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، حالانکہ اللہ وہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، پہلی مرتبہ بنائی ہے، اور ابداع اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے بنائی یہ کائنات جو ہے، ابتدا کی اس کی، شروعات کی، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا۔ اب اس کے درمیان خالی جگہ کیا ہے؟ ختم کرے گا پھر اعادہ کرے گا نا۔ آپ نے ایک چیز بنا کے دوبارہ بنانی ہے تو پہیہ دوبارہ ایجاد کرنے سے پہلے پہلا پہیہ ختم کرنا پڑے گا نا، تو اس کو مٹائے گا پھر دوبارہ بنائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کے سب اس کی جناب میں پیش کیے جاؤ گے، عدالت لگے گی۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن یہ قیامت قائم ہوگی، یعنی یہ دنیا کو جو برباد کیا جائے گا، یہ کائنات کو، یبلس المجرمون، جو مجرم لوگ ہیں مایوس ہو جائیں گے، ابلیس بن جائیں گے، یعنی مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس، اور اپنی جو بھی زندگی کی کسی ہر امید سے مایوس۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور کوئی ان کے شریکوں میں سے نہیں ہوگا، شفعاء، جو ان کے لیے سفارش کرے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، بلکہ وہ اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے، ان کا اقرار بھی نہیں کر سکیں گے، اور وہاں پہ یہ دعوے بھی نہیں کریں گے جو آج کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، یہ لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے، ان کے فرقے بن جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ ہوں گے اپنے ان باغوں میں جہاں ان کی آؤ بھگت ہو رہی ہوگی، انہیں ویلکم کیا جا رہا ہوگا، بٹھایا جا رہا ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہوں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا ہوگا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ ہوں گے عذاب میں گرفتار کیے ہوئے۔
وہ گرفتار ہو کے عذاب میں ڈالے گئے ہوں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، تو اللہ ہی کی تسبیح ہے، پاکی ہے اللہ کے لیے۔ جب تم شام کرو یعنی اس کی تسبیح پڑھو، شام کے جب کرو تب، وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرو یعنی صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اور یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں تسبیحات کرتے ہیں، گویا یہ اسی کا ایک جو ہے نا یہ اسی حکم کے امتثال میں ہوتا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی حمد ہے، اسی کی ثنا ہے، اسی کی تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں بھی۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور عشاء کے شام کو بھی، رات کو بھی، وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرو یعنی جو دوپہر کا وقت، اس ڈھلے دوپہر، اس موقع پر بھی۔ یہ مختلف نمازوں کے اشارے ہیں جو کیے گئے مکی دور میں، اور اس میں تسبیحات کے نام سے، حمد کے نام سے۔ پھر یہ پورا پیکج ہے جو دیا گیا ہے 5 وقتہ نظام کے ذریعے سے۔ اس میں تسبیحات بھی آ گئیں، تحمید بھی آ گئی، ذکر بھی آ گیا، قرآن کی تلاوت بھی آ گئی، رکوع و سجود بھی آ گئے، پورا پیکج بنا دیا گیا۔ پہلے یہ ایک اکیلا بھی اس کا ذکر آتا رہا۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ یہ جو بات جو اس طرح کی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا، یہ انسانی تصور ہے، اس کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے سامنے گندم ہے، گویا ایک اس کا دانہ ہے، گویا ایک مردہ شے ہے، اس کو ہم نے زمین میں بو دیا، اب اس میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ فصل جو ہے نا اس پہ لگنے کی صورت بن گئی، نشو و نما پانے لگی، تو گویا ہماری اعتبار سے زندہ ہو گئی۔ اللہ کے اعتبار سے تو سارا کچھ زندہ ہی زندہ تھا، لیکن یہ کہ ہمارے اعتبار سے وہ جو دانے کی صورت میں ہے گویا مردہ صورت ہے، اور جب وہ فصل کی صورت اس نے اختیار کی گویا زندہ صورت ہے۔ یا جیسے مرغی ہے تو گویا زندہ صورت میں ہے، جو اس کا انڈا ہے گویا مردہ صورت میں، تو وہ اس انڈے کو جب وہ مرغی کڑک ہو گئی اس کے نیچے رکھ دیا، اب وہ جو ہے نا پھر زندہ صورت میں سامنے آ گیا، تو گویا جو جسے ہم مردہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس سے اللہ زندہ نکال لیتا ہے، اور جس کو ہم زندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی کے اندر سے اللہ مردہ نکال دیتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مر چکنے کے بعد۔ یعنی زمین کے مرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس جو خاک اڑا رہی ہے، بارش نہیں ہوئی ہے، سوکھ گئی ہے، تو اب آپ اس میں بیج بوئیں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، اس کا مطلب زمین مر گئی ہے۔ لیکن اسی پہ جب پانی برستا، بارش برستی ہے اور اس کے اندر نمو شروع ہو جاتی ہے، گویا وہ زندہ ہو گئی ہے۔ وہ جو فصل اگ رہی ہے گویا زمین زندہ ہو کے اگ رہی ہے، تو یہ اس کے زندہ اور مردے کا یہ تصور ہے یہاں پہ۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی نکل آؤ گے۔ تمہارا بھی کوئی چھوٹا سا انڈا ہوگا نا جس سے ہم تمہیں دوبارہ بنا لیں گے۔ اگر مرغی کو ایک انڈے سے بنا لیتے ہیں تو تمہیں بھی ڈی این اے سے بنا ہی لیں گے نا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اس یہ ہم پہ چھوڑو کہ ہم تمہیں کیسے زندہ کریں گے، یہ ہمارا کام ہے، کر لیں گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلقکم من تراب، کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم ہو گئے بشر، بکھرے ہوئے انسان بن کے۔ یعنی ابتدا تمہاری کس شے سے ہوئی ہے؟ اس سے تم کوئی شے بنا سکتے ہو؟ کچھ نہیں بنا سکتے۔ ہم نے اس سے تمہیں افلاطون بنا لیا، سقراط اور ارسطو بنا لیے، کیا کیا جو ہے نا بڑی بڑی جو ہے نا جوگادری لوگ بنا لیے، کتنے بڑے بڑے میں والے بنا لیے۔ یہ ابتدا وہاں سے کی ہے۔ یہ ہماری خلق کی خلاقی کا کمال ہے، نشان ہے اگر سمجھو تو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، ایک دوسرے کے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرو، تسکین حاصل کرو، اس سے تم اطمینان اور چین پاؤ۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور تمہارے آپس میں اس نے رکھ دیا پیار و رحمہ اور مہربانی۔ ایک اجنبی، اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ایک بندھن میں باندھا، اور اس کے بعد تمہارے درمیان اتنا مضبوط رشتہ قائم کر دیا کہ اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ اگر سوچو تو اس سے بڑے اللہ کی نشانی اور کیا ہوگی؟ آدمی ویسے دوسرے آدمی سے ایک فاصلہ رکھتا ہے، اس کے پسینے کی بو نہیں پسند آتی اور کوئی شے نہیں پسند آتی، ایک ٹھیک ہے، ایک سماجی عوان ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن ایک بہرحال فاصلہ بھی ہوتا ہے، کسی کو آپ اس دائرے کے اندر نہیں آنے دیتے۔ لیکن میاں بیوی کتنے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، تو یہ پیار محبت کس نے پیدا کر دیا؟ یہ بھی اس کی نشانی ہے، کتنی بڑی نشانی ہے اگر کوئی سوچے۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ ایمان پورا ہوتا ہے نا شادی کے نتیجے میں، وہ لیکن عقل وہ تو پورا ہوتا ہے، نہ ہو تو وہ کدھر پورا ہوگا؟ الٹا جو تھا وہ اس سے بھی گیا بندہ۔ ان فی ذالک، ہوتا ہے نا، ایک آدمی ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی نیک کام کرتا ہو، اس کے بعد ایسا جو ہے نا کھب ہو جائے، گم ہو جائے، ادھر ہی وہ ضل سعیہم والی بات ہو جائے کہ پھر وہ جو تھوڑے بہت کام کرتا تھا اس سے بھی گیا۔
ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، دھیان کرتے ہیں۔ وہ آتے ہیں نا کہ کوئی صاحب تھے جماعت اسلامی میں، بہت فعال تھے اور بڑی محنت کرتے تھے، اور ایک دفعہ کوئی اجتماع تھا ارکان کا، تو مودودی صاحب نے پوچھا ان کے بارے میں کہ وہ نہیں نظر آ رہے، تو بتایا گیا کہ جی ان کی شادی ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ تو شادی کی سن کے یہ تو جملہ پڑھنے کا نہیں ہے، تو اس لیے بعد میں لوگ وہ اس پہ کلام کرتے رہے کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ تو سیدھا سا مطلب ہے شادی ہونا تو اچھی بات ہے، الحمدللہ کہنے کا ہے، لیکن اگر شادی کے بعد آپ جو دین کا کام کر رہے تھے اس سے بھی گئے تو پھر انا للہ، یعنی یہ کسوٹی بھی ہے نا، یہ ایک کرائیٹیریا بھی ہے جس پر آپ پرکھے جاؤ گے کہ اس کے بعد آپ دین کے کام پر برقرار رہتے ہو یا وہ سارا کھو کھاتے ہو گیا، تو پھر انا للہ ہی پڑھا جائے گا۔ اگر بندہ ہی غائب ہو گیا اس کے بعد تو مسنگ پرسن، دیکھیں یہ والنٹیئر مسنگ پرسن ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی جو اس نے بنایا ہے، یہ بھی اس کی نشانیاں ہیں۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور اس کی نشانیاں تمہاری زبانوں کا اختلاف بھی ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ کہیں تو وہ جو ہے نا وہ ہماری زبان کے اعتبار سے جو جیسے چڑیاں چہچہا رہی ہوں، چینی بولیں تو ایسا ہی لگتا ہے، یا چمچ گرے تو چھن 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 کی جو آوازیں آتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا، ایک ہی خاندان تھا آدم کا جو تقسیم ہوا، اور کیسی کیسی بولیاں نکل آئیں، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان فی والوانکم، اور تمہارے رنگ، والوانکم تمہارے جو رنگ ہیں اس میں بھی اس کی نشانی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی یلو ماسز آف دا ایسٹ، یعنی مختلف رنگ ہیں لوگوں کے، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، للعالمین، سمجھدار لوگوں کے لیے، عالم کا ہی لفظ آیا ہے، پھر علم والوں کے لیے، سوجھ بوجھ والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور جو ایک وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے دن رات کے وقت تمہاری نیند، سو جانا۔ اب یہ نیند کیا کرتی ہے، آپ اس پہ جا کے تحقیق کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پورا گویا جیسے ہے نا جو بندے کو فریش کر دینا، دوبارہ تازہ کر دینا، وہ اوور ہالنگ کر دیتی ہے پورے جسم کی۔ وَالنَّهَارِ، اور اسی طرح اس نے دن بنایا جس میں مشقت کرتے ہو، بھاگ دوڑ کرتے ہو۔ وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ، تاکہ اس دن کے اوقات میں اللہ کے فضل میں سے تم تلاش کرو، رزق حاصل کرو۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے جو تمہیں وہ دکھاتا ہے بجلی جو کڑک اور گرج ہوتی ہے، اس کو دکھاتا ہے، خوفاً وطمعًا، ڈر سے بھی اور امید سے بھی۔ بارش برسے گی، ٹھنڈ ہوگی، فصل اگے گی، اور ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ جو بجلی گر پڑی تو سارا کچھ ملیا میٹ کر دے گی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، اور اس کے ذریعے سے اس نے زمین زندہ کر دی، بعد موتها، اس کے مر چکنے کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کے نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے کھڑے ہیں، یعنی قائم دائم ہیں، چل رہے ہیں، آپس میں ٹکرا نہیں رہے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا یک بارگی، مِنَ الْأَرْضِ، زمین سے، یعنی مرے پڑے ہو، زمین کے اندر ہو، تم کہتے ہو چورا ہو گئے، ہڈیاں ہو گئے، ہڈیاں بھی کھوکھری ہو گئیں بلکہ مٹی ہو گئیں، تو کیا اس کا ایک ہی جواب ہے، جب وہ تمہیں اس زمین کے اندر سے پکارے گا، اِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، تم نکل پڑو گے۔ کوئی لمبا پروسیس نہیں ہے، کوئی فیکٹریاں نہیں لگانی پڑیں گی، کوئی پروجیکٹ نہیں لگانا پڑے گا، بس وہ صرف پکارے گا، اٹھ کے دوڑنا شروع کر دو گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے کا ہے جو کچھ بھی آسمان میں اور زمین میں، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ جس کا جو راستہ اس نے مقرر کر دیا ہے، جو کام اور جو اس کو وظیفہ عطا کر دیا ہے، جو فنکشن تفویض کر دیا ہے، وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا، اسی پر کاربند ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جس نے پہلی مرتبہ بنایا پھر اعادہ کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ سب کرنا اس پر بہت آسان ہے، ہلکا ہے، اس سے اسے کوئی مشقت لاحق نہیں ہوتی، اس سے کوئی تھکاوٹ اسے نہیں ہوتی۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں اعلیٰ مثال اسی کی ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ، سب سے اعلیٰ اپنی مثال آپ ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔
ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ تمہیں سمجھاتا ہے مثال دے کر تمہارے اپنی جانوں میں سے، اپنے آپ پر غور کرو. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا جو تمہارے ہاتھ کے دانے ہاتھ کی ملکیت ہوتے ہیں، یعنی تمہارے جو غلام ہوتے ہیں، ان کو تم بنا لیتے ہو ساجی، پارٹنر، ما رزقناکم، اس میں کہ جو ہم نے رزق تمہیں دیا ہے. یعنی پارٹنرشپ، غلام تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا، جس کی اپنی کوئی ملکیت ہی نہیں ہوتی، جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ بھی اس کے مالک کا سمجھا جاتا ہے، وہ خود بیگانہ ہے، یعنی مالک کا مملوک ہے. جیسے آپ کے گھر میں کوئی گھوڑا ہو یا جیسے آپ کے گھر میں کوئی بکری ہو، جو غلام ہے اس کی حیثیت وہی ہوتی ہے، آپ مالک ہیں، اس کی اپنی کوئی شے نہیں ہوگی. تو کیا کبھی کسی نے اپنے کسی غلام کو اپنا برابر کا ساجھیدار، پارٹنر بنایا ہے؟ کوئی ایسی مثال ہے؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تم برابر ہو جاؤ. تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ، تم ان کے بارے میں اسی طرح کا اندیشہ رکھو جیسے اپنے بارے میں رکھتے ہو، انفسکم، اپنے بارے میں. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ آیتیں تفصیل سے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو اختیار ہے، اس کی جو قدرت ہے، وہ کسی اور کو کیوں دے گا؟ تم نے کبھی کسی کو پارٹنر بنایا اپنے غلام میں سے کسی کو؟ تم سب اس کے مملوک ہو، تمہارے پاس جو ہے وہ بھی اس کا ہے، تو وہ اپنے اختیار میں کسی اور کو کیوں ساجھیدار بنائے گا، کیوں کسی کو پارٹنر بنائے گا؟ نہیں بنائے گا. بل اتبع الذین ظلموا، لیکن یہ لوگ اتباع کرتے ہیں ظالم لوگ، اہواءہم، اپنی خواہشات کی. یہ بس انہوں نے کچھ سوچا، اس سوچ کو اختیار کر لیا بغیر علم، بغیر سمجھ کے، بغیر عقل کے. فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اسے کون ہدایت دے گا؟ وہ کہاں سے ہدایت پائے گا؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو اپنا چہرہ سیدھا رکھو، یہ دین جو ہے اس کی طرف یکسو ہو کر، یعنی اللہ کی اطاعت پر یکسو رہو. اللہ کی اطاعت میں کسی اور کی اطاعت کو شامل نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خالص دین قبول کرتا ہے. وَلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، اطاعت اگر خالص ہوگی تو اللہ قبول کرے گا. اس میں اگر ملاوٹ ہوگی، کسی اور کا بھی کوئی حکم مان کے اللہ کا حکم توڑ کے آئے ہوگے، تو پھر وہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ رد کر دے گا، ریجیکٹ کر دے گا. اللہ کو خالص قبول ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہی ہے جو لوگوں کی فطرت ہے. تم اپنے کسی غلام کو کسی دوسرے کی اطاعت کرتے ہوئے گوارا کر سکتے ہو؟ ایک مثال ہمارے ایک ساتھی دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی گاؤں کا چودھری ہو تو اس کے جو مزارے وغیرہ ہوتے تھے پہلے، اب تو شاید نہیں ہوتے لیکن پہلے جو ہوتے تھے، تو فرض کریں اس نے مزارے کو کہا یہ کام کر دینا، وہ کام کر دینا، وہ مزارے سے نہیں ہو سکا، یا اس نے سستی کی یا قائلی کی، تو اس کے بدلے میں وہ ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، ہو سکتا ہے کوئی سزا بھی دے دے، لیکن یہ کہ بہرحال اسی حد تک بات رہے گی. لیکن اگر اسے وہ کام کرے پورا، جو اس نے بتا کے گیا تھا، کھیت ہل چلا دینا، پانی دے دینا، فصل بو دینا، سارا کام اس نے کر دیا، لیکن اگر چودھری صاحب کو پتہ چلے کہ یہ وفادار میری بجائے وہ دوسرے پنڈ کے چودھری کا ہے، اب اس کے گھر کو آگ لگائی جائے گی، اب اسے وہاں سے نکال باہر کیا جائے گا، پتہ نہیں زندگی چھین لی جائے گی. یعنی اس کی ساری محنت رائگاں چلی گئی نا، جو بھی اس نے کیا تھا، جو ظاہری اطاعت کی تھی وہ قبول نہیں ہوگی. تو اسی طرح جو یہ انسانی فطرت ہے، تو جو انسانی فطرت ہے وہی اللہ کی فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے. تو اگر تم اپنے جو بھی مملوک ہوتے ہیں ان کی بے وفائی کو برداشت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ بھی سستی کو برداشت کر لیتے ہو، کاہلی کو برداشت کر لیتے ہو، صرف نظر بھی کر لیتے ہو، ڈانٹ ڈپٹ کر کے چھوڑ بھی دیتے ہو. لیکن یہ کہ اگر بے وفائی ہو تو پھر تو جو ہے نا کوئی گنجائش نہیں رہتی، غداری ہو، بغاوت ہو، گنجائش نہیں رہتی، سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. یہی اللہ کی بہاں ہے. اللہ کے وفادار رہو، کوئی اگر کوئی کسر رہ بھی گئی اللہ معاف بھی کر دیتا ہے، یا یہ کہ چلیں کوئی دنیا میں تھوڑا بہت بھگتان کرا کے آخرت میں جو ہے معاف کر دے گا. لیکن یہ کہ اگر اللہ کے بے وفا ہو گئے اور دوستی غیروں سے، اللہ کے دشمنوں سے گانٹھ لی، تو پھر اطاعت بھی کرو گے تو وہ ساری کھو کھاتے چلی جائے گی. تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ جو اللہ نے خلقت بنائی ہے، جس کی بھی جو بناوٹ، جو سانچہ بنا دیا ہے، پیٹرن جس پہ بنایا ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے. سیدھی پوری اللہ کی اطاعت کرو، یہ سیدھی بات ہے. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ ٹیڑھی بات ہے، یہ جلیبی ہے.
کچھ معاملات میں اللہ کی مان لی، کچھ معاملات میں اپنی چلا لی، کچھ معاملات میں کسی جو ہے نا وہ بڑے کی چلا لی، سردار کی چلا لی، حکمرانوں کی چلا لی، کہیں کوئی، ہر میدان کا علیحدہ علیحدہ حاکم. یہ جلیبی ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پہ اللہ کی ماننی ہے. کل کی کل ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. لیظہرہ علی الدین کلہ، زندگی کے ہر گوشے کے اوپر اسے غالب کر دے. یہ کرو، یہ سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. منیبین الیہ، یعنی یہ اس کا تعلق ہے اوپر جو آیت آئی تھی نا، فاقم وجہک للدین حنیفہ، اپنا چہرہ سیدھا رکھو دین کی طرف، یکسو ہو کر. منیبین الیہ، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، رجوع کرتے ہوئے، اسی کی طرف اپنی توجہ کو مخصوص کرتے ہوئے. واتقوہ، اسی سے ڈرتے ہوئے. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو. ولا تکونوا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ بنو. من الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب کیا مطلب ہوگا اس کا؟ زندگی کے گوشے علیحدہ علیحدہ کر لیے. ایک گوشے میں اللہ کی اطاعت ہے تو دوسرے گوشے میں کسی اور کی اطاعت ہے، تو تیسرے گوشے میں کسی اور کی اطاعت ہے. مسجد میں بڑا اہتمام کرتے ہیں کہ حضور کی سنت سے ہٹ کر جو ہے نا نماز نہ پڑھی جائے. اس پہ لڑیں گے کہ بھئی یہ رفع یدین سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، تو کرنے سے ہوتی ہے یا نہ کرنے سے ہوتی ہے. اس پہ بہت سینسیٹیو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بات برداشت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ کی اس حیثیت کو تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن جب اپنی مارکیٹ میں پہنچتے ہیں تو ہم سنیارے ہیں جی. ہمارا اصول ہے دیتے وقت یہ سونا ہوتا ہے، لیتے وقت کاٹ کر کے دیتے ہیں. یہ ہمارا اصول ہے. یہاں اللہ کدھر گیا؟ نہیں، وہ اللہ کو نہیں پتا تھا سونا کیسے بیچتے ہیں. وہ تو ہمارے بیوپاریوں کو پتہ ہے نا سونا بیچنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، لہٰذا وہ یہاں ہم انہیں فالو کریں گے. جب آپ عدالت میں پہنچے، نہیں، اللہ کو تو نہیں پتا تھا نا پروسیجرل لاز کیا ہوتے ہیں اور کیسے بننے ہیں. وہ تو جو ہم نے بنائے ہیں ان کی پیروی ہوگی. بے شک اللہ کے ادھر پڑے رہیں جائیں. تو یہ ہماری ایک آدمی کی زندگی کتنے گوشوں میں تقسیم ہو گئی. تو جنہوں نے اپنی زندگی کو ٹوٹو میں تقسیم کر لیا، کچھ معاملات میں اللہ کی سن لی، کچھ معاملات میں غیروں کی سنتے ہیں. وَقَانُوا شِيَعًا، خود بھی پھٹ گئے. ظاہر ہے پھر وہ جب اللہ کی مانیں گے سارے تو متفق رہیں گے. تو جب بعض گوشوں میں دوسروں کی مانیں گے تو وہاں پھر ایک ماننے والا، ایک حکم دینے والا ہے تو دوسرا بھی حکم دینے والا ہوگا، تو تقسیم پیدا ہو جائے گی. کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، جس کے ہتھے جوڑ چڑھے گا اسی پہ اتراتے پھریں گے. یہ ہم نے مذہبی طبقے کے اوپر فٹ کر لیے ہیں. یہ پوری نو انسانی کے اوپر فٹ ہوتی ہے. پہلی جنگ عظیم کیوں ہوئی تھی؟ دوسری کیوں ہوئی؟ کولڈ وار کیوں ہوئی؟ جس کے ہتھے جو چڑھا اس نے خیر، جو تھوڑا بہت اس نے سمجھا یہی کل خیر ہے. کمیونزم میں یہ سارا خیر ہے، نہیں کیپٹلزم میں یہ سارا خیر ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. ذرا گریٹر سیناریو میں دیکھیں نا، اس کا مطلب کیا ہے. اتنی بڑی ہولناک جنگیں جو ہوئی ہیں، وجہ یہی ہے نا آپ نے زندگی کو منقسم کر کے رکھا ہوا ہے. ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت قبول کر لو، اطاعت ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے گا، کہانی ختم ہو جائے گی. کل حزب بما لدیہم فرحون. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی وہ اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے وہ تکلیف پہنچتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد دعوا ربہم منیبین الیہ، اب اپنے رب کو پکاریں گے اس کی طرف یکسو ہو کر، متوجہ ہو کر، رجوع کرتے ہوئے. ثم اذا اذاقہم منہ رحمۃ، پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات بدلتے ہیں، خوشحالی آتی ہے، رحمت ملتی ہے، بیماری ختم ہو گئی، صحت آ گئی، یا یہ کہ جو بھی تنگ دستی تھی اس کی جگہ پہ خوشحالی آ گئی. اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اب وہ اپنے رب میں سے، ان میں سے ایک گروہ جو ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے لگتا ہے. وہ یہ ہماری رسومات ہیں جی، کیا کریں، یہ ہماری روایات ہیں، کیا کریں، یہ ہمارے چلے آ رہے رواج ہیں، کیا کریں. تو مختلف اس طرح کے دلائل کے اوپر اللہ کی بات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں. پھر وہی الفاظ آ گئے، لِیَکْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ جو ہم نے دیا ہے اس کی تو ناشکری کریں. کیوں؟ مزے اڑانا چاہتے ہیں. فَتَمَتَّعُوا، تو اڑا لو مزے، چند دن کے مزے ہیں، ارمان نکالو اپنے جو بھی دو چار نکلتے ہیں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جلد تمہیں لگ پتہ جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جو ان کے شرک کے اوپر دلالت کرتی ہو، یہ جو شرک کر رہے ہیں اس کی وہ جواز پیش کرتی ہو. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب لوگوں کو ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، اترانے لگتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، مشکل آئے، پھنس جائیں کہیں، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے ہاتھوں کے بھیجے کے نتیجے میں وہ مصیبت آتی ہے. اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو آس توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اب امید ہی ختم کر لیتے ہیں.
ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور سائیکیٹرسٹ ڈھونڈتے ہیں، دوائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ دنیا کے جو ارمان تھے، جو آس لگائی ہوئی تھی، جو امیدیں تھیں، جب وہ 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا، 19 پوری ہو گئیں، 20 ہونے لگی تھیں، وہ رن آؤٹ ہو گئے۔ 99 بن چکے تھے، بس سینچری اتنی دور تھی۔ یہی ہوتا ہے دنیا میں۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمر، 2-4 ہاتھ جب لبے بام رہ گیا۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہے؟ جب امید اتنی نزدیک آ چکی ہو اور پھر نہ ملے تو ڈپریشن کے علاوہ کیا ہے؟ تو یقنطون مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا اتنا نہیں دیکھتے؟ اللہ ہے رزق جس کو چاہتا ہے پھیلا کے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر کے دیتا ہے۔ پڑھ لکھ کے بعض لوگ اتنا نہیں کما سکتے جو ان پڑھ کما لیتے ہیں۔ پڑھا ہی نہیں جاتا ان سے، 8ویں پاس کرنا مشکل، لیکن جب کاروبار شروع کرتے ہیں تو ارب پتی بن جاتے ہیں۔ پڑھے لکھوں کو نوکر رکھ لیتے ہیں۔ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، ملک ریاض صاحب آپ کے سامنے نہیں ہے، زندہ جاوید تصویر، جو کہتے ہیں کون سی چائے پینی ہے، جرنیل چائے پینی ہے، کرنیل چائے پینی ہے، پتہ نہیں برگیڈیئر چائے پینی ہے، یعنی ان کے کک بھی، جن کو دیکھ کے ہماری سانس رک جائے وہ ان کے کک ہوتے ہیں، اور خود وہ ان پڑھ آدمی ہے، کیا پڑھے لکھے ہیں۔ ویسے اخبار میں مضمون لکھتے ہیں، پتہ نہیں کون لکھتا ہے، لیکن ان کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ اب پڑھا لکھا آدمی مضمون لکھ کے مجبور ہے ان کے نام سے شائع کرنے پر، تو اتنی نہیں سمجھ آتی رزق کون دیتا ہے؟ جب دینا شروع کر دے تو بدھو کو دے دیتا ہے، جسے یہ بھی نہیں پتہ خرچ کہاں کرنا ہے۔ نہ دے تو اچھے خاصے عقل مند کو نہیں، وہ دوسروں کو بتائے، وہ اس کا کنسلٹنٹ ہوتا ہے کہ ادھر خرچ کرو تو ادھر خرچ کرو۔ یہ نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے، تمہیں نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ رزق پھیلا کے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ صلاحیتوں پہ نہیں ملتا، یہ اس کی وہ ہے، عنایت ہوتی ہے۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ فآت ذی القربی حقہ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، جس کو زیادہ دے دیا ہے۔ اب دیکھیے یہ آزمائش کیا ہے، یہ جو زیادہ جس کے پاس آ گیا ہے، یہ دوسرے کا حق اس کے پاس آ گیا ہے۔ قریب سب سے پہلے وہ حق قریبی رشتہ داروں کا ہے، وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے ان کا حق تمہارے جو ہے نا صندوق میں رکھ دیا ہے، اب دیکھتے ہیں نا وہ حق ان تک پہنچاتے ہو کہ نہیں پہنچاتے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور جو محتاج ہیں، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور جو مسافر ہیں، ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ روش ان کے لیے بہت بہترین ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ ہیں جو ان کا بھلا ہوگا، فلاح پائیں گے۔ یہ قارون نے بھی تو بچا کے رکھا تھا، پھر کیا ہوا جو آپ کے سامنے ہے؟ اسے مشورہ کیا دیا گیا تھا؟ یہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے، جو دنیا کا حصہ دیا ہے، اس کے ذریعے سے آخرت بناؤ، لیکن اس نے نہیں مانا، اور انجام جو جس سے 2-4 ہوا وہ ہم نے کل پڑھا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لَا يَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو تم وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو تم دیتے ہو اپنا مال سود پر، بیاج پر، کہ لوگوں کے مال میں وہ بڑھتا رہے۔ یعنی دیکھیں ایک ضرورت مند آپ کے پاس آیا، قرآن کیا کہتے ہیں؟ وہ ضرورت مند جو ہے اس کا حق ہے تمہارے پاس، اسے دے دو۔ اللہ یوں دیکھتا ہے اس چیز کو۔ اب تم نے اپنے مال سے مال بنانے کی ترکیب سوچ لی کہ ضرورت اس کی پوری کی، 100 روپیہ لے جاؤ، 130 واپس کرنے ہیں اگلے مہینے، نہیں تو 150 ہو جائیں گے، اور اس سے اگلے مہینے 200 ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ تم اس کے نیچے سے نکلو گے نہیں قیامت تک۔ تو یہ ہے وہ جو ہے چڑھتا ہوا سود، یہ اللہ کی نظر میں نہیں بڑھتا۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے بیئی کھاتے میں بڑھ رہا ہے، اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا۔ فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات، اور جو تم دیتے ہو صدقے کے طور پر، خیرات کے طور پر، اللہ تعالیٰ کی رضا کے طور پر، تریدون وجہ اللہ، اس سے تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، فاولئک ھم المضعفون، وہ دگنے چگنے کیے جاتے ہیں، وہ انہیں ملیں گے۔ اور وہ سورہ بقرہ اس کے بہت بعد میں نازل ہوئی، ابھی سود وغیرہ حرام اس طرح نہیں ہوئے تھے، صرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں آیا وہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں دیا، وہ ایک ایک کو 700 گنا کر کے اللہ دے گا۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تم نے جو شریک بنائے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ان سارے کاموں میں سے کوئی ایک کام، اس میں سے اس کام کا بھی کوئی جزء بھی کر سکتا ہے، کوئی شے کر سکتا ہے ان میں سے؟
सुबहानहु व तआला अम्मा युशरिकून, बुलंद है और वो पाक है उस शिरक से जो ये उसके साथ कर रहे हैं, उनका वो जो ऐब उसके साथ लगा रहे हैं, कमज़ोरियाँ उसके साथ जोड़ रहे हैं, उनसे बहुत बुलंदो बाला है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर, फ़साद और बिगाड़ और ख़राबी पैदा हो गई है समंदर में भी और खुश्की में भी। बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के हाथों के आमाल के नतीजे में, जो कमाई की लोगों के हाथों ने। लियुज़ीक़हुम, ताकि मज़ा चखाएँ उन्हें, बाज़ल्लज़ी आमिलू, जो उन्होंने आमाल किए हैं उनमें से कुछ का, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो पलट आएँ। इसमें कई जो है ना, सबसे पहले तो ये नक्शा खींचा गया है कि खुश्की और तरी में फसाद, बिगाड़ पैदा हो गया है, अदम तवाज़ुन पैदा हो गया है। इसको अगर आप समझना चाहें तो यूँ समझें कि एक हकीम अगर आपको नुस्खा देता है, कोई ताकत का कुश्ता देता है, तो वो उसे मार कर देगा और उसके मुताबिक आपकी सेहत जो है वो ख़राब नहीं होगी, बल्कि ये कि वो खाने के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता 40 दिनों में, 60 दिनों में, 80 दिनों में आप कोई ताकत पकड़ेंगे, आसाबी कमज़ोरी दूर होगी। उसके मुकाबले में आपको सूझती है कि नहीं, मैं खुद ही कोई कुश्ता जो है ना खाता हूँ, या ये कि उसकी मिकदार खुद मुकर्रर करता हूँ, ये हकीम ने क्या मुझे एक सिरसाई रोज़ खाने को कहा है, मैं पूरा चम्मच रोज़ खाया करूँगा। तो अब वो खाया तो आपने सेहत के लिए था, लेकिन आपकी नासमझी की वजह से आपकी सेहत बिगड़ जाएगी और हो सकता है आप फोत ही हो जाएं, क्या पता। ओवरडोज जो है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये आपके साथ हो सकता है। बेशक कुश्ता हो, बेशक ताकत की दवा हो, लेकिन वो आपका बेड़ा गर्क कर सकती है। तो जब आप अल्लाह हकीम के बताए हुए तरीके पर चलते हैं तो दुनिया में अमन रहता है, सुकून रहता है, दुनिया का निज़ाम, जैसे आपका जिस्म सही हकीम के नुस्खे के मुताबिक अमल करने के नतीजे में रिस्पांस करता है, तो दुनिया भी इसी तरह चलती रहती है। जब उसमें आप अपनी हिकमत की जो है ना वो टाक की जो है ना लगाते हैं टाकी, तो उसके नतीजे में फिर फसाद बर्पा हो जाता है। जैसे जिस्म में फसाद होता है, ऐसे ही बिगाड़ पैदा हो जाता है माशरे के अंदर, तवाज़ुन बिगड़ जाता है माशरे का। जब माशरे का तवाज़ुन बिगड़ता है तो फिर जो है ना फसाद अगले मरहले पे चला जाता है। अब बाहम जो है ना वो कुछ तो खून शुरू हो जाता है। इसको यूँ समझे, जुल्म का आगाज़ हुआ, एक तबके ने ज़्यादा खाना शुरू किया, दूसरे को महरूम कर दिया। अब महरूम उठ के लड़ेंगे, जिनके वो किया है तो दस्तियों पेच पड़ेंगे। अब वो कहते हैं ना, जुल्म क्या कुफर के साथ हुकूमत चल सकती है, जुल्म के साथ नहीं चल सकती। तो वो फिर उससे वो पेचे पड़ने शुरू हो जाएंगे। जहाँ हस्ती हुई महदूद, लाखों पेच पड़ते हैं। अकीदा, अक्ल, फितरत सब आपस में लड़ते हैं, लड़ाई शुरू हो गई, फसाद बर्पा हो गया। तो ये अब ये देखिए, हमारी ट्रेजेडी देखिए कि ज़राए नक्लो हमल की तरक्की के नतीजे में पूरी दुनिया को एक गांव की हैसियत हासिल हो गई है, ग्लोबल विलेज कहते हैं हम। लेकिन लोगों को जोड़ने के लिए हमारे पास कोई नुस्खा मौजूद नहीं है। लिहाजा जब लोग इकट्ठे तो हो गए, लेकिन उनमें इत्तेफाक नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, सोच एक नहीं है, नज़रियात मुख्तलिफ हैं, और सबसे बढ़कर ये कि मफादात का टकराव है, तो सवाए फसाद के क्या होगा। आप उसे पहली जंग अज़ीम की सूरत में देखें या दूसरी जंग अज़ीम की सूरत में देखें। अब इस वक्त जो डायलेमा है वो क्या है, ग्लोबल विलेज है, तकाजा ये है विलेज का चौधरी एक हो, लेकिन यहाँ कई ममालिक हैं। आपने अक़वाम मुत्तहिदा बना के देख ली, सिक्योरिटी कौंसिल बना के देख ली, लेकिन वो मफादात का जो टकराव है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। असल में तकाजा क्या था, जब ग्लोबल विलेज है तो वर्ल्ड आर्डर एक होना चाहिए। अब वो वर्ल्ड आर्डर का जो भी अमेरिका ने डोल डाला था वो नहीं चला। कोई चाइना ने रजिस्ट किया, कोई जो है शुमाली कोरिया ने रजिस्ट किया, और ममालिक ने किया, नहीं चला। और वो सारा जो है ना वो बैठ गई अमेरिका की जो भी झाग थी, और वो ग्लोबल आर्डर वाली बात नहीं चली। ग्लोबल आर्डर चल कौन सा सकता है। आप कहते हैं सेकुलर वर्ल्ड, सेकुलरिज्म की बुनियाद पर आप कैसे नेशन स्टेट तो बना सकते हैं। ये जर्मन हैं, ये तुर्क हैं, ये अरब हैं, ये इंडियंस हैं, इनका एक मुल्क बन गया, ये तो हो सकता है। आप पूरी दुनिया की एक हुकूमत सेकुलरिज्म की बुनियाद पर कैसे तश्कील दे सकते हैं।
نیشن سٹیٹس کی بنیاد پر کیسے تشکیل دے سکتے ہیں؟ گورے ہیں، کالے ہیں، مغربی ہیں، مشرقی ہیں، ان سب کو کیا نقطہ ہے جو متحد کر سکتا ہے؟ تو سیکولرزم تو اطاعت کی بنیاد نہیں بن سکتا، تو کیا کریں؟ جو بن سکتی ہے آئیڈیالوجی اس کی طرف تو جانا نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ جکڑ بندیاں قبول نہیں ہیں، مزے اڑانے ہیں نا، تو وہ قبول نہیں ہے، وہ تو ایک اسلام کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ توحید اتحاد پیدا کر سکتی ہے، وہ آپ کو قبول نہیں۔ تو اب دوسری جس آرڈر کی طرف جا رہے ہیں وہ سمجھ لیں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سارے ملکوں کو توڑا جائے، یہ حکومتیں، یہ سٹرکچر، اس سب کو ختم کیا جائے، ایک طاقتور جو ہے نا وہ کوئی ملک ہو جو چھوٹی چھوٹی ان ریاستوں کو کنٹرول کرتا رہے، اور یہ انتہائی اور سارے اس ڈیجیٹل دور میں یہ کنٹرول اب مشکل نہیں رہے گا۔ مانیٹرنگ بھی بہت آسان ہے، کنٹرول بھی بہت آسان ہے، جو سائنسی ترقی ہے اس کے نتیجے میں۔ اس چیز کی طرف لے جانے کے لیے اس وقت دنیا میں ایک یوں سمجھے ڈسٹریکشن کا پروسیس ہے جو سٹارٹ کر دیا گیا ہے، وگرنہ یہ کہ جو ٹرمپ صاحب حرکتیں کر رہے ہیں، کوئی امریکی صدر نے تاریخ میں کوئی اس طرح کی الٹی سیدھی ہانکی ہو، یا اس کا کوئی کریکٹر اس طرح کا ہو جیسا کہ ٹرمپ کا ہے۔ ایک معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کھلنڈرا ہے کہ جو کسی ملک کے جو ہے نا سربراہ، وہ کس کا، امریکہ جیسے ملک کا سربراہ بن گیا ہے۔ ایک علامت دنیا کے فساد کے لیے کافی ہے کہ ٹرمپ جیسا آدمی امریکہ کا صدر ہے۔ اس پر قیاس کر لیجئے کہ جو جس فساد کی طرف، وہ فساد جو ان آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، یا علمون ظاہرا من الحیات دنیا والوں کو بھی نظر آ جانا چاہیے۔ باقی جس فساد کو قرآن مجید کہہ رہا ہے وہ تو سٹارٹ ہے نا، اس سے سٹارٹ ہوا۔ جب آپ نے اللہ سے منہ موڑا تو اب آپ اپنا معاشی نظام لے کے آئے، اپنا سیاسی نظام لے کے آئے، اللہ کو بیچ سے نکال کر، اپنا سوشل سٹرکچر لے کے آئے، اللہ کو نکال کر، یعنی نسخہ آپ نے اپنا بنا لیا وہ توازن قائم رکھنے کا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جس نے آپ کو یہاں پہ پہنچایا ہے، اور یہاں پہنچنے کے بعد اب گویا تیسری جنگ عظیم کی دہلیز پہ نو انسانی قدم رکھ چکی ہے۔ آغاز کہیں بھی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب یورپ کی حالت دیکھیں کیا ہو رہی ہے، امریکہ کی کیا ہے، باقی ممالک میں کیا شروع ہو چکا ہے، ہمارے ملک میں اچانک کیا جو جس طرح ابال آیا ہے دہشت گردی کا، جو یہ سمجھیں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ خشکی اور تری میں یہ جو سارا فساد برپا ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں ہوا ہے۔ لچھن تو دیکھو، اور میں نے آپ کی طرف ایک بار بار اشارہ کیا تھا ان چیزوں کی طرف، آپ کا متوجہ کی تھی توجہ، کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس ایک جرم میں کوئی قوم ہلاک ہوئی ہے، وہ سارے جرائم آج جمع ہو کر نو انسانی نے اختیار کر لی ہیں۔ لہٰذا پھر سزا بھی آنی ہے۔ اس سزا کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ وہ جرائم جو باقی قومیں کرتی تھیں، ایک کرتی تھیں، وہ جمع ہو کر آج لوگوں نے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ وہ کسی ایک حصے میں زمین کے کیے جاتے تھے، آج گلوبل لیول پہ کیے جاتے ہیں، بلکہ ان کو کلائمیکس تک پہنچا دیا گیا ہے، تو پھر سزا ویسی ہی آنی ہے۔ اور اس سزا کے اندر ایک پہلو رحمت کا بھی ہے، وہ کیا ہے؟ لِیُذِیقَہُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا، ان کے بعض اعمال کی ایک تو سزا مل جائے، لیکن اس سے اس کی بھی امید ہے لعلہم یرجعون، جن کو کوئی عقل ہو، جن کو کوئی ہوش ہو، جنہیں کوئی سمجھ آئے، وہ پلٹ آئیں، وہ اس اصل اصول کی طرف آ جائیں جو امن کا باعث بن سکتا ہے، جو سکون کا باعث بن سکتا ہے، جو توازن کا باعث بن سکتا ہے۔ بھائی حکیم کا نسخہ کھا کے 4 آدمی جان سے گئے، اب کسی کو تو سمجھ آ جانی چاہیے نا کہ بھئی حکیم کے نسخے کے مطابق جو ہے نا، یا کسی دوسرے حکیم کو لے کے آئیں، یا کم از کم حکیم کے نسخے کے مطابق عمل کریں، اس کے اندر خود رد و بدل نہ کریں، گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو لعلہم یرجعون کا مطلب یہ ہے تاکہ نو انسانی یہ ٹھوکریں کھا کے، مار کھا کے، یہ اس تباہی سے گزر کر بالآخر اللہ کی دہلیز پہ آئے، لوٹ آئے اللہ کے آرڈر کی طرف، اور اللہ تعالیٰ ہی کا جو آرڈر ہے وہ گلوبل آرڈر بن جائے۔ تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تو ایک بات ہوئی، یہ گویا منظر نامہ ہے۔ لیکن یہ کہ اس کی وجہ کیا بنی، آپ دیکھیں گے تو اس کی آپ معاشی مفادات کہیں گے، آپ کہیں گے کہ جی امریکہ اور چائنا کا ٹکراؤ، یہ ظاہری وجہ ہے۔ قرآن کیا بتائے گا؟ یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ظاہری اسباب کی اہمیت نہیں ہے، وہ جو اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے وہ اس کی اہمیت ہے۔ اور اگلی بات کیا بتائے گا؟ ایک یہ کہ دنیا، یعنی یہ وہ چیز ہے جو آپ کو نظر آئے گی، جو قرآن کی بنیاد پر دوسرے کو نظر نہیں آئے گی، تاکہ بعض گناہوں کی سزا ملے، ساروں کی نہیں ملے گی، کچھ کی ملے گی، پوری جا کے آخرت میں ملے گی۔
اور ایک فائدہ یہ بھی ہو کہ کسی کو ہوش آ جائے، کوئی توبہ کرے، اسے یہ کہ تعبیر صحیح والی تعبیر الہ کی معلوم ہو جائے، اسے رب کا پتہ چل جائے، دین کا مطلب معلوم ہو جائے، اور اسے اختیار کرنے کے لیے بھی، اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے بھی، اسے نافذ کرنے کے لیے بھی، تگ و دو کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ لعلہم یرجعون، دنیا تو ویسے بھی لٹ گئی، اب بھی نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے؟ تو یہ ہے ایک اس کا گویا جو سبق، یا یہ کہ اس کا فائدہ۔ قل سیروا فی الارض، اب یہ بات ہے سمجھنے کی، زمین میں گھومو پھرو، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، جو پہلے گزرے ان کا کیا انجام ہوا، تمہارا اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن کتاب بنا کے اتارا ہے، اور اگر اس کے خلاف چلے گی نوع انسانی تو اس کا وبال بھگتے گی۔ اس کتاب ہی کے ذریعے سے عروج ہوگا، اور اس کتاب کو چھوڑنے ہی کے نتیجے میں قوموں کا جنازہ بھی نکلے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا جنہوں نے نافرمانیاں کی کیا انجام کیا۔ کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرکوں پر مشتمل تھی۔ فاقم وجہک للدین القیم، اب جس شخص کو یہ بات سمجھ آ جائے، مار کھانے سے پہلے سمجھ آ جائے، وہ سزا بھگتنے سے پہلے سمجھ آ جائے، یا وہ سزا بھگت کے سمجھ آئے، اسے کرنا کیا ہے؟ تو تم اپنا چہرہ دین قیم کی طرف سیدھا کر لو۔ دین قیم ابھی پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے۔ سیدھا دین کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ڈنڈی نہ مارو، آدھے تیتر آدھا بٹیر نہ بنو، کچھ دین پر عمل کرنا اور کچھ کو چھوڑ نہ دو، پورے کے پورے دین پر یکسو ہو کر عمل پیرا ہو جاؤ، یہ سیدھا دین ہے۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے، ایک موت کا دن ہے، حشر کا دن ہے، وہ دنیا میں یہ جو فساد عظیم برپا جو سر پہ آ کھڑا ہوا ہے، اس کا دن ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے لا مرد لہ، جس کا پھرنا نہیں ہے، مڑنا نہیں ہے، ٹلنا نہیں ہے، من اللہ، جب اللہ کی طرف سے وہ آ جائے گا، یومئذ یصدعون، اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، اور یہ دنیا میں عذاب ہوگا تب بھی علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، اللہ چھانٹ کے نیکوکاروں کو علیحدہ کر دے گا، اور اگر آخرت میں تو علیحدہ علیحدہ ہوں گے ہی۔ من کفر فعلیہ کفر، جو کفر کرے گا اس کی وبال اس پر پڑے گا، ومن عمل صالحا، اور جو نیک اعمال کرے گا، قربانیاں دے گا، سب کچھ جھیلے گا، برداشت کرے گا، وہ جو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا، فلانفسہم، تو اپنے ہی بھلے کو کرے گا، یمہدون، اس کے لیے اپنا میدان ہموار کر رہا ہوگا اپنے آخرت کے کیریئر کے لیے، اپنے آخرت کی زندگی بہتر بنانے کے لیے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں محنتیں کی، قربانیاں دیں، ایثار کیا، نیک اعمال کیے، اپنے فضل سے انہیں نوازے۔ انہ لا یحب الکافرین، دنیا میں کافروں کو غلبہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو کافروں سے محبت ہے، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، یہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے کہ تم اللہ کے لیے قربانی دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے۔ وَمِنْ آیاتِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبری دینے والیاں، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، یعنی یہ کہ بارش برسائے، پھر اس سے کھیتی ہو۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ فُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ کشتی چلے اس کے حکم سے، دریاؤں میں جو ہے وہ سیرابی ہو، کشتیاں چلیں۔ وہ ظاہر ہے پہلے مال فصل ہوگی تو کشتیوں میں سوار کر کے اسے مال تجارت کے طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاؤ گے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے فضل حاصل کر سکو، نفع کماؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر مانو، اس کا حق ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اے نبی آپ سے پہلے مختلف قوموں میں ہم نے اپنے رسول بھیجے، فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ رسول ان قوموں کے پاس آئے روشن دلائل لے کر، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو جو مجرم تھے یعنی جنہوں نے رسولوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، ایسے مجرموں سے پھر ہم نے انتقام لیا، اس دنیا میں لیا۔ اب ہم نے یہ کلام قرآن مجید اتارا ہے، اس کو جو جھٹلائے گا، اس کی جو حق تلفی کرے گا، اس کو جو پیٹ دکھائے گا، اس سے بھی انتقام لیں گے۔ اگلی صورت میں یہ مضمون آئے گا سورہ سجدہ میں کہ یہ جو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کو سمجھایا گیا ہو اس کے رب کی آیات سے اور وہ پھر بھی منہ موڑ کے چل دیا ہو، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ تو وہ جو کتاب کو جھٹلانے کا جرم ہے، اس جرم کی ایک سزا ہے جو اس کا ایک حصہ دنیا میں بھگتا جائے گا۔
وہ جو ظہر الفساد فی البر والبحر کی صورت میں ہوگا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہمارے ذمے ہے، یوں سمجھ لیجئے ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مدد کریں، انہیں ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ دیکھیے وہ مدد کا مضمون ہی چلا تھا نا سورہ عنکبوت سے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ بتائے گا آئے گی، ضرور آئے گی، پہلے تمہارا امتحان ہوگا، کھرے کھوٹے کی پہچان ہوگی، اور اس کے بعد اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور یہ ہمارے ذمے ہے کہ اہل ایمان کی ہم مدد کریں۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، فتثیر سحابا، اور وہ اٹھا کے لاتی ہیں بادل، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ تعالیٰ انہیں پھیلا دیتے ہیں آسمان میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر انہیں تے بتے رکھتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے میں برستا ہے، پانی جو ہے بارش ہوتی ہے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جب پھر اللہ تعالیٰ اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، یعنی اس کی کھیتی پر وہ بارش برستی ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اب وہ لگتے ہیں خوشیاں منانے۔ یعنی یہ معمول تو یہی ہوتا ہے، ہر سال وقت پہ بارشیں ہوتی ہیں، لوگوں کی فصل ہوتی ہے، اور اس فصل سے کو اٹھاتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں، پورے سال کا غلہ بھی ان کو میسر آتا ہے، اور خرچے بھی نکلتے ہیں، قرض وغیرہ بھی چکاتے ہیں۔ یہ ہم بارش نہ برساتے تو یہ سب کیسا ہوتا ہے؟ معمول یہ ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور وہ بارش جب کہ ابھی ان پر نہیں اتری تھی، اس سے پہلے وہ مایوس ہو کے بیٹھ چکے ہوئے تھے، اس لیے کہ معلوم ہوتا تھا سیزن آف ہو گیا ہے، بارشیں ہوئی نہیں ہیں، اور اگر اب بھی اس دفعہ بھی بارش نہ ہوئی، ان دنوں میں بارش نہ ہوئی، تو پھر یہ کہ فصل ہوگی نہیں، سیزن ہی گزر جائے گا، تو پھر ہم فصل کیسے اٹھائیں گے، اگلے سال گزارا کیسے کریں گے، کھائیں گے کہاں سے، باقی جو وعدے کیے ہوئے ہیں وہ کیسے پورے کریں گے، تو بالکل مایوس ہو کے بیٹھے تھے۔ تو ہم نے بارش برسا کے ان کی خوشی کا سامان کر دیا۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار، نتائج۔ یہاں آثار کا کیا مطلب؟ اللہ نے بارش برسائی، اس کے کیا شاندار نتیجے برآمد ہوئے۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، کس طرح مر چکنے کے بعد زمین کو اس نے زندہ کر دیا۔ یعنی ہمارے لیے تو مری ہوئی تھی، اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا، کوئی زرخیزی نہیں تھی، اب اللہ نے بارش برسا دی تو اس سے غلہ حاصل ہوا، پورے سال کا جو ہے گزران کا بندوبست ہو گیا۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، بے شک وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہ جو اگلی بات آ رہی ہے نا، یہ کبھی کبھی یوں ہو جاتا ہے۔ دیکھیں معمول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نظام ہستی اسی طرح چلا رہا ہے، وہ سب کو، جانوروں کو بھی پلا رہا ہے، انسانوں کا، کیا مسلمان کیا کافر، کیا فرما بردار کیا باغی، اس کے لیے اس نے یہ نظام جو ہے نا اسی طرح گردش میں دیا ہوا ہے۔ کبھی کبھی وہ ہوتا ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیجیں ایک ہوا، فَرَآوْهُ مُصْفَرًّا، اور وہ کھیتی کسی سال ایسا ہو جائے کہ ایسی کوئی پالے والی ہوا آ جائے، کوئی بہت جس میں جو ہے نا وہ کورا ہو، فَرَآوْهُ مُصْفَرًّا، اور وہ دیکھیں اپنی اس کھیتی کو کہ زرد پڑ گئی ہے، یعنی وہ جو ساری محنت تھی اکارت چلی گئی، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اب وہ اس کے بعد جو ہے نا ناشکری کرنے لگتے ہیں، انہیں یہ یاد ہی نہیں رہتی کہ پچھلے سال بھی اللہ انہیں کھلایا تھا، اس سے پچھلے سال بھی کھلایا تھا، یا کبھی کبھار سیلاب آ گیا، یا کبھی کوئی ناراض وہ جو ہے نا وہ جو فصل خراب ہو گئی، تو ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں۔ عام طور پہ ہمارا بھی وہ رویہ کیا مردوں کا کیا عورتوں کا ایسا ہوتا ہے نا، کبھی زندگی میں کوئی ایک آدھ دوسرے سے غلطی ہو جائے تو پھر پہلے والا کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ میں نے زندگی میں کبھی چین نہیں دیکھا، ہوتا ہے نا، گھر میں ہو جاتے ہیں تو دونوں طرف سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انسانی رویہ اللہ کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں دیتا رہتا ہے، جب تک وہ نعمت میسر ہے احساس ہی نہیں ہے، سمجھتے ہیں یہ معمول کی بات ہے، سب کو ملا ہے تو مجھے مل گیا تو کون سی فرق پڑ گیا۔ کبھی ٹانگ ٹوٹ جائے، کبھی کوئی آنکھ پھوٹ جائے، کبھی کوئی اور نقصان ہو جائے، یا کبھی کسی سال سیلاب کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے، اب اسے پتہ لگتا ہے، اور پھر وہ پچھلی ساری نعمتیں بھی یاد نہیں آتی، بلکہ یہ کہ ناراض ہو کے گویا اللہ سے وہ کفر کرنے لگتا ہے، ناشکری کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ یہ جب آیا تھا نا زلزلہ 2005 میں، میرے 8 اکتوبر 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، تو رمضان تھا، جیسے ابھی رمضان ہے، تو اس موقع پہ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ گئے لوگوں کی جو مدد امداد کے لیے، دور دراز علاقے تھے، پیدل چل کے جانا ہوتا تھا پہاڑی علاقوں میں، تو بعض لوگوں نے روزے نہیں رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا بھئی آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا ہوا؟ تو کہتے ہیں جس نے ہمارے گھر گرا دیے ہیں ہم اس کے روزے رکھیں؟ یہ ایک رویہ ہے، یہ جو قرآن بیان کر رہے ہیں۔
فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ آپ پکار سنا سکتے ہیں بہرے کو، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جبکہ وہ لوٹ کے چل پڑے ہوں، منہ موڑ کے آگے چل پڑے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اسی طرح آپ کسی اندھے کو اس کی گمراہی پر رستہ نہیں دکھا سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو سنا سکتے ہیں صرف اسی کو کہ جو ہماری آیات کا یقین کرنے والا ہو، فہم مسلمون، اور وہ فرما برداری بھی ہوں۔ یعنی ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس جو بھی کلام ہے اسے مانتے ہوں، اللہ کا کلام ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے احکام کی تابعداری کرنے والے بھی ہوں، انہیں سمجھا سکتے ہیں آپ، انہیں سمجھ بھی آ سکتی ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری میں، ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر اس کمزوری کے بعد اس نے تمہیں طاقت دے دی۔ ویسے جو مخلوق جو بھی ہے مختلف حیوانات، ان میں سب سے جو پیدا ہوتے ہی جو سب سے کمزور بچہ ہوتا ہے نا، وہ انسان کا ہوتا ہے۔ آپ باقی بھی دیکھیں نا، وہ جو بھی ہمارے پالتو جانور ہیں، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، وہ پیدا ہوتے ہی اچھلتے کودنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کا بچہ سب سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، یہ اپنے بل پر کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، ایک عرصے تک اسے فیڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو گویا نہایت کمزوری میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد اتنی طاقت دے دی کہ سب پر غالب آ جاتے ہیں، حیوان بھی اس کے قبضے میں آ جاتے ہیں، اس کے وہ ہاتھ مٹھی میں آ جاتے ہیں، طاقتور جوانی کی طاقت آ جاتی ہے۔ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا، پھر اس کمزوری کے بعد ایک اور ضعف آ جاتا ہے، جسے ضعیف العمری ہم کہتے ہیں، یعنی بڑھاپے کا کمزوری۔ اب وہ اس دور میں داخل ہو گیا، اب وہ سارے جو ابھی اس کی وہ طاقت ہے وہ ہوا ہو گئی، ختم ہو گئی، اب لاٹھی ٹیک کے چلتا ہے یا کسی کا سہارا پکڑ کے چلتا ہے۔ جوش جوانی گھٹ گیا، ذوف پیری بڑھ گیا، اب عصا بنوائی ہے لکھ نے جو ہے وہ تمنا کاٹ کے، تو اب جو ساری خواہشات، سارے ارمان، اب اسی جو ہے نا وہ درخت ان کا پورا جو بھی آپ نے بنایا تھا اسے کاٹ کے اسے عصا بنانا پڑے گا۔ وہ شیبہ، اور بال سفید ہو جاتے ہیں۔ یخلق ما یشاء، اللہ بناتا ہے، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یعنی یہ جیسے ایک فصل کا سائیکل ہے نا، پیچھے فصل کی مثال آئی تھی نا، وہ فصل تھی پیلی پڑ گئی، انسانوں کا بھی تو ایک سائیکل ہے نا، ٹھیک ہے 60-70 سال کا ہے، لیکن ان کے بال وہ پیلے ہوتے ہیں، یہ سفید ہوتے ہیں، اور جب فصل پیلی ہوتی ہے تو گویا اب کٹنے کے دن آ گئے، تو جب بال سفید ہوتے ہیں تو گویا اب وہ ہمارا محاورہ ہے نا، پاؤں قبر میں لٹکائے بیٹھے ہیں، تو گویا اب وہ ٹائم آ جاتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ علم والا ہے اور قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ یہاں سے تو گئے، منظر سے غائب ہو گئے، وہ جیسے نہیں سویمر جو ڈبکی کھا جاتا، اب نکلو گے کہاں سے؟ نکلیں گے قیامت کو، یوم تقوم الساعہ، جب قیامت کھڑی ہوگی۔ یقسم المجرمون، یہ مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے، ما لبثوا غیر ساعہ، ہم نہیں رہے ایک گھڑی سے زیادہ۔ یہ قسم جو ہے نا، یہ قبر میں رہنے سے متعلق بھی ہو سکتی ہے اور دنیا کی زندگی سے متعلق بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں قبر کا قیام زیادہ ہے۔ دیکھیں نا، آدم علیہ السلام گئے عالم برزخ میں، 10,000 سال تو ہو ہی گئے نا ان کو برزخ میں گئے ہوئے۔ تو اس اعتبار سے آپ سوچیں کہ یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں قبر کی جو زندگی ہے، وہ یہ برزخ کی زندگی جسے ہم کہتے ہیں حیات برزخی، اس کا دورانیہ بہت زیادہ ہے۔ اگر فرض کریں یہ ان کا قول قبر کی زندگی کے بارے میں ہے، ایک گھڑی سے زیادہ قبر میں نہیں رہے، تو دنیا میں پھر کتنا رہے؟ اس سے بھی نہایت کم۔ یہ بات یہاں پہ لائی کیوں کہ یہ جو جہاں پہ اتنا کم رہنا تھا، اس کے بارے میں تم نے کتنے منصوبے پکائے، کتنے منصوبہ بندیاں کی، کتنا جو ہے نا اس کے لیے تم نے کھکھیڑ مول لیے، اس کے لیے تم نے کتنی محنت کی، اور جہاں اتنا طویل رہنا تھا اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ اس کو اپنے جو ہے نا کسی پیر کے سپرد کر دیا، کسی اور کے پر چھوڑ دیا، یا اللہ کی غفوری رحیمی پہ چھوڑ دیا، اس کے لیے تم نے کوئی بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو کتنی نادانی کی بات ہے۔ وہاں جا کے سمجھ آئی کہ یہ تو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی سی تھی، تب قسمیں کھا کے کہیں گے ما لبثوا غیر ساعہ، ہم ایک گھڑی سے زیادہ وہاں نہیں رہے۔ اب وہ جو میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا، لیکفروا بما آتیناہم، جو ہم نے انہیں نعمتیں دی ہیں ان کی ناقدری کریں، فلیتمتعوا، تو مزے اڑا لیں۔ کتنے دن اڑائے مزے؟ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ تو جوانی ساری لگا کے کوئی مال اسباب جمع کیا، جب جمع کیا تو بڑھاپا آ چکا تھا، اب وہ مطلب مزے لینے کا ٹائم ہی نہیں رہا۔ یہ ہے آپ کی ساری دنیا کی زندگی۔
تو پھر ادھر کا سوچنا چاہیے تھا نا، آگے کا سوچنا چاہیے تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح یہ دنیا میں بھی الٹائے جاتے تھے، یہ مت ماری گئی تھی ان کی. وقال الذین اوتوا العلم، رہے وہ سمجھدار لوگ جنہیں اللہ نے دنیا میں بھی سمجھ دی تھی، وہ کہیں گے والایمان، اور جن کے دلوں میں ایمان تھا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تم پڑھے رہے ہو اللہ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق. یہاں کتاب کا مطلب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم ٹیبل بنایا اس میں یوم بعث تک گھڑی نہیں رہے ہو، سال ہا سال بتا کے یہاں پہ پہنچے ہو. فہذا یوم البعث، یہ دوبارہ کھڑے کیے جانے کا دن ہے. تم کہتے تھے کیسے وہ دوبارہ اٹھائے گا اور پیدا کرے گا، تمہیں تو پتہ ہی نہیں لگا اور یہاں پیش ہو گئے ہو. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بلکہ تم واقعی نہیں جانا کرتے تھے. تمہاری سمجھ سے ہوتا ہے نا، ایک آدمی ایک تصور ہی اس کے نہ آئے. اب وہ جو بھی کتنے بچے ہوتے ہیں جنہیں میتھمیٹکس نہیں سمجھایا جا سکتا، جو مرضی آپ کر لیں، تو ان کے تخیل میں نہیں آتا، وہ ان کو کلیے ہی نہیں سمجھ میں آتے، فارمولے ہی نہیں سمجھ میں آتے. اسی طرح بعض لوگوں کو یہ ایمان کے فارمولے نہیں سمجھ آتے، ان کا ذہن ہی نہیں ہوتا، ان کی قوت پرواز ہی نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کو وہ پلے باندھ سکیں. تو تم واقعی نہیں سمجھتے تھے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، تو آج کے دن ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، انہیں فائدہ نہیں دے گی ان کی معذرت کرنا. اے اللہ پتہ نہیں تھا، اے اللہ دیکھنا ہماری صلاحیت ہی نہیں تھی. نہیں، صلاحیت تھی، تم نے خراب کر دی تھی. ہم نے تمہیں وہ نور فطرت عطا کیا تھا، تم نے اسے پرورٹ کر دیا تھا. ہم نے تمہیں وہ ڈیوائس دی تھی جو یہ ریسیو کرتی ہے ہمارا پیغام، لیکن تم نے اسے کرپٹ کر دیا تھا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ہی انہیں کوئی اپیل کرنے کا موقع ملے گا، یعنی کوئی ہائر اتھارٹی ہو جہاں جا کے اپیل کریں، نہیں، کوئی اپیل کرنے کا موقع نہیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم بیان کر چکے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال. اگر سمجھنا چاہو تو سمجھ لو، جو سمجھ سکتا ہے اس کے لیے سمجھ موجود ہے. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے بھی آئیں، کوئی معجزہ ان کو دکھا بھی دیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، پھر بھی یہ کافر لوگ یہی کہیں گے کہ تم سب نہیں ہو مگر آپ ایک مل کے ایک جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ایک جو تم ڈھونگ رچا رہے ہو، باطل کرنے والے ہو، اور تم جو جھوٹ بنا کے لے آئے ہو. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اس طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے. فاصبر، تو اے نبی صبر کیجئے. ہر قاری جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو گویا یہی حکم ہے، صبر کرو، اپنے ایمان پر ڈٹے رہو، استقامت کا مظاہرہ کرو، پیچھے مت ہٹو. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ مدد کا وعدہ بھی، اور یہ کہ قیامت کے دن بدلہ دینے کا وعدہ بھی. وَلَا يَسْتَخْفِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، تو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ کہیں آپ کو ہلکا نہ کر دیں، یعنی پوری مضبوطی سے بھاری بن کے، جیسے پہاڑ کھڑا ہوتا ہے اسے کوئی ہلا نہیں سکتا، آپ کو ہلکا نہ کر دیں کہ ہلا سکیں، ہلانے کے قابل آپ نہ ہوں، پوری مضبوطی سے جمے رہیں.